ظالم کوتوال پولیس والا جب تک وردی میں رہتا ہے، طاقت میں رہتا ہے، اس وقت تک ٹرک والے کو، گاڑی والے کو روک روک کر کے دے لاٹھی، ظلم بھی کرتے ہیں۔ گاڑی کا سارا کاغذ درست ہے، تھوڑا سا دھواں والا کاغذ غلط ہے، کیا ہو گیا جانے دو، اب لاؤ 1500 روپیہ لاؤ، 2100 روپیہ لاؤ۔ 2100 سے جرمانہ کے بعد، جرمانہ تو 2100 ہے لیکن مانتے 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 400 روپیہ چپکے سے پکڑا دیے، وہ اس کے جیب میں۔ اللہ معاف کرے، سنیں گے تو آئیں گے، نہیں تو مجھے پکڑنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے۔ ٹرک والے دور ہی سے وہ بیڑی بنا کے رکھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ٹرک پر سواری ہوا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ٹرک والے بیڑی بنا کے رکھتے ہیں، جو ہی کوئی رکتا ہے اس کے ہاتھ میں ایسے بیڑی تھمایا، چل دیا۔ تو کہتے ہیں شیخ سعدی کہ یہ ظالم کوتوال لوگوں کو ستانے سے توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جب ریٹائر ہو گیا، معزول ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، عہدے پر ہے نہیں، اب کسی کو مارے گا تو کوئی سنے گا؟ ایک لاٹھی مارے گا تو وہ 2 لاٹھی کھائے گا۔ تو بہرحال چور ڈکیت جو ہوتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب چوری کی عمر ختم ہو گئی، ڈکیتی کی عمر ختم ہو گئی، وہ تو پہلوان ہوتا ہے، تو اب توبہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈکیت تھا تو چوری سے تو توبہ کر لیا، لیکن دیکھا کہ کماؤں گا کیسے، تو وہ بیچارہ سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں۔ کیا؟ کہا بہت اچھا طریقہ ہے، کسی جنگلی علاقے میں چلتے ہیں جہاں بالکل کوئی نہ ہو۔ اس علاقے میں گئے اور ایک صاحب کو ساتھ میں لیا، پرچار کرنے والے کو، اور اس سے کہا کہ تم پرچار کرو کہ ایک اللہ والا آیا ہے۔ اور وہ داڑھی واڑھی بڑھا کر کے، ٹوپی ووپی لگا کر کے، کرتا پاجامہ لگا کر کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، مگر دل میں ہے کہ ہمیں ٹھگنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ مرید جا جا کے گاؤں میں لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ بہت بڑا پیر آیا ہے جنگل میں، کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، مسجد میں بھی نہیں جاتا ہے۔ تو بغیر مسجد میں جائے پیر ہوگا؟ مسجد میں جانا پڑے گا نا۔ گھر میں پڑھو گے تو 1 نماز، مسجد میں پڑھو گے تو 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے ایسے پیر ہیں جو مسجد جاتے ہی نہیں، عورتوں کے بیچ میں رہ کر کے پیر دبواتے رہتے ہیں۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ غدار ہے، وہ قوم کا لٹیرا ہے، قوم کو لوٹنے والا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، امانت دیانت کا خیال نہیں رکھتا، پردے کا خیال نہیں رکھتا، غیر محرموں سے پیر دبواتا، وہ کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو مسلمان، وہ تو چولا پہن کر، لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ مرید جو جا کے لوگوں کو سمجھایا تو لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ سمجھانے سے کیا کیا نہیں ہوتا، دیکھ ہی رہے آپ، چاہے ملے چاہے نہ ملے، 15 لاکھ ہر ایک کو ملے گا، کسی کو نہیں ملا۔ گھر گھر جا کے سمجھایا، گھر گھر مودی، ہر ہر مودی، سمجھایا، خوب سمجھایا، لوگوں نے خوب سمجھا، اتنا سمجھا کہ صحیح بات سمجھانے والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ سمجھانے والوں کا کمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ مرید جا کے سمجھا دیا لوگوں کو۔ اب گاؤں سے جوک در جوک لوگ آئے اور پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہوئے تو کچھ ہدیہ تحفہ بھی دیتے ہیں، پیر صاحب کا خیال رکھتے ہیں۔ رکھا، کچھ دنوں کے بعد وہ مریدین کو جو سبق ملا تھا کہ کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، تو وہ بیچارے پڑھنے لگے، درود شریف پڑھو۔ اب جب یہ چیزیں پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے پڑھنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں اندر آئیں گی۔ یہ بیچارے تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ واقعی بڑے پیر صاحب ہیں، تو ان کے دل میں عقیدت تھی، محبت تھی، جذبہ تھا، لہذا اسی جذبے سے کام کرتے تھے۔ تمام لوگوں کو ترقی مل گئی، تصوف کی لائن میں، سلوک کی لائن میں اللہ والے بن گئے تمام مریدین۔
اب ان مریدین نے ایک دن فیصلہ کیا کہ یار چلو مراقبہ کرتے ہیں ہمارے حضرت کس مقام پر ہے۔ اب جب تمام لوگ بیٹھے ہیں، مریدین مراقبہ کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے 7ویں آسمان تک پہنچ گئے مراقبہ کرتے کرتے، اندر سے دیکھتے ہیں، اندر والی آنکھ سے دیکھتے دیکھتے پہنچے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیر صاحب ہیں کہاں آخر ہمارے۔ تو یہ لوگ سب کے سب ملائے گئے، یار پیر صاحب کا اتنا مقام بلند ہے کہ 7ویں آسمان تک کہیں نظر نہیں آئے، بات کیا ہے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر ہو حضرت کا مقام، ہم لوگوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ تو کہا چلو پیر صاحب ہی سے پوچھتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس گئے۔ دیکھیے انسان ہے، کبھی نہ کبھی دل میں بات آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی آدمی کو لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی کے پاس پہنچ کے کہا حضرت ہم لوگوں نے مراقبہ کیا اور ہم لوگ پورے 7ویں آسمان تک مختلف صلاحیتوں کا استعمال کیا، لیکن آپ کا مقام کہیں نظر نہیں آیا۔ تب یہ حضرت کا دماغ کھلا اور چوٹ لگی کہ اللہ اکبر، مجھ جیسے دھوکے باز آدمی سے لوگ بیعت ہو کر کے اتنا مقام پا لیے ہیں، میں تو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ تب انہوں نے اقرار کیا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تم لوگ میرا مقام ڈھونڈ رہے ہو اور نہیں مل رہا ہے، مقام تو اس کا ملے گا جس کا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، تم کو کہاں مقام ملے گا وہاں؟ میں تو ڈھونگی ہوں، غلط ہوں، میں تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، اپنی آمدنی کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہ ذکر فکر جتنی میں کر رہا ہوں، یہ سب میں تو صرف ڈھونگ رچا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس لیے میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے جو مقام ملے گا۔ تمام مریدین نے مل کر کے دعا کی کہ اللہ، ہمارے اس استاذ کی وجہ سے ہم لوگ اس مقام پر پہنچے ہیں اور وہ توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں ان کو مقام دے دیجئے۔ واقعی پھر اللہ نے ان کو بھی مقام دے دیا اور ولی بن گئے۔ پھر کیا مطلب نکلا کہ سامنے والا جیسا بھی ہو، اگر اس کو عقیدت سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں گے عقیدت سے لوگوں کو ہم لوگ انشاءاللہ، علاقے کے علماء کو بھی عقیدت سے دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں تو مفتی عبداللہ صاحب سے کہا تھا کہ 15 منٹ بولوں گا، میں اپنے عنوان پر آیا بھی نہیں ہوں اور اب عنوان پر آنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ جو باتیں میں نے کہیں وہ بھی ہمارے کام کی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ دینی مجلس کا احترام کا خیال رکھیں اور